سب سے پہلے تو یہ جو استدلال ہے، ابن سینا نے ایک استدلال نہیں دیے تھے، مختلف دیے تھے، اس میں سے ایک استدلال یہ ہے، برہان وجوب و امکان سے کہتے ہیں، انگریزی میں کنٹینجنسی آرگومنٹ کہا جاتا ہے۔ وجوب یعنی کسی چیز کا واجب، نیسیسری ہونا، اور امکان یعنی کہ کسی چیز کا ممکن ہونا، کنٹینجنٹ ہونا۔ یہ میں سمجھاؤں گا اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اس آرگیومنٹ کے مختلف فارمولیشنز ہیں، کوئی ایک فارمولیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں ابھی جو پیش کروں گا وہ ابن سینا کا فارمولیشن ہے، اور بھی لوگوں نے مختلف انداز میں اس کو پیش کیا ہے، اس استدلال کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بیسک جو قاعدہ آپ کہہ لیں، یا بیسک اس کا جو سب سے پہلی چیز ہے، اچھا پہلے اس میں بھی تفریق ہے کہ یہ ایک آنٹولوجیکل آرگیومنٹ ہے، یعنی کہ وجود سے استدلال ہے، یا یہ کازمولوجیکل آرگیومنٹ ہے، یعنی کہ کازموس کو دیکھ کے آپ استدلال کر رہے ہیں، یا یہ دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ بھی ایک اختلاف ہے اسکالرز میں، یعنی کہ ویسٹرن اکیڈیمیا وغیرہ میں، کہ اس کو کلاسیفائی کس قسم کا آرگیومنٹ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ہے یہ کہ وجود کی 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے سب سے بیسک جو ایکسیم ہے وہ تو وجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ وجود جو ہے وہ وجود رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں بات کر رہا ہوں، اسی لیے آپ میری بات سن رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو وجود تو ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب وجود کی تین اقسام ہیں مختلف، یا اس کا کوئی اس کا کوئی پیچھے کاز ہے، یا کوئی کاز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس کا کاز ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ممکن ہے، جس کا کاز نہیں ہے اس کو ہم بولتے ہیں واجب ہے۔ اور ایک تیسری قسم ہے جس کو آپ ممتنع بالذات، یا پھر اردو میں آپ کہہ لیں ناممکن الوجود کہہ لیں، امپاسبل ایگزسٹنس، ٹھیک ہے۔ 3 اقسام، 3 کیٹیگریز آ گئی ہیں۔ ایک ہو گئی پاسبل ایگزسٹنس، ایک نیسیسری ایگزسٹنس، واجب الوجود، ممکن الوجود، اور پھر الممتنع بالذات، یا پھر ناممکن الوجود کہہ لیں، یعنی امپاسبل ایگزسٹنس۔ اب امپاسبل کی مثال جیسے اسکوائرڈ سرکل ہو گیا، یا میرڈ بیچلر ہو گیا، ٹھیک ہے، شادی شدہ کنوارا وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ مثالیں نکال لیں، یعنی کہ جو ڈس اوبے کرتا ہو لاز کو، لاجک کے، جیسے لا آف نان کانٹرڈکشن، لا آف آئیڈینٹی ہو گیا، لا آف ایکسکلوڈڈ مڈل ہو گیا، جو ان کے خلاف جاتا ہے وہ پھر ایگزسٹنس نہیں رکھ سکتا خارج میں، یعنی ایکچویلٹی میں متحقق نہیں ہو سکتا، ایکچولائز نہیں ہو سکتا وہ، ٹھیک ہے۔ وہ صرف آپ کے ذہن میں رہ سکتا ہے، وہ اس کا وجود نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ ناممکن الوجود ہے۔ یہ 3 کیٹیگریز ہیں، اس کے علاوہ کوئی کیٹیگری نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ہے تو کوئی، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کے علاوہ کون سی کیٹیگری ہے، اس کے علاوہ کیوں نہیں ہو سکتی کوئی، تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی پاسبلٹی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب ہم نے کسی چیز کو کہہ دیا وہ ناممکن الوجود ہے، تو ویسے ہم نے اسے سائڈ پہ کر دیا کہ وہ ایگزسٹنس نہیں رکھتا۔ اب یا تو کوئی چیز پاسبل ہے، یا وہ نیسیسری ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے وجود کو، اور اپنے گرد و نواح کو، ٹھیک ہے، یعنی کائنات کو آپ کہہ لیں۔ پھر ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی کائنات جو ہے وہ واجب ہے یا ممکن ہے۔ سب سے پہلے ہم کائنات کے اندر کی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ کاز اینڈ افیکٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کاز اینڈ افیکٹ آپ ہر چیز میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک علت ہے، ایک معلول ہے، اور وہ علت جو ہے وہ ڈٹرمن کر رہی ہے کہ معلول اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، ٹھیک ہے، کس طرح سے وہ چلے گا۔ تو وہ اس حساب سے ممکن ہے۔ ابھی وہ اس حال میں ممکن تھا کہ وہ کسی اور حال میں ہوتا، پاسبل ورلڈز جس کو آپ کہہ لیں۔ جیسے ابھی ارینجمنٹ یوں ہے کہ بھائی ارتھ جو ہے وہ بیچ میں ہے، یعنی ارتھ ایک کونے میں ہے، یا ہماری جو سولر سسٹم ہے وہ ایک کونے میں ہے کائنات کے، ٹھیک ہے، مثلا لیفٹ کونے میں۔ ممکن تھا کہ وہ رائٹ کونے میں، اس سے کوئی فرق نہ پڑتا، کائنات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پاسبلٹی تھی، اس کا نیسیسری نہیں ہے کائنات کا اس آرڈر میں ہونا اور اس سٹیٹ میں ہونا جس آرڈر میں ابھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک امکان ہے اس میں۔ اس کے علاوہ کائنات میں ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب ہے ایٹمز کا، مختلف اربوں اس میں ایٹمز ہیں۔ مرکب ہے یعنی کہ کمپوزٹ ہے، ترکیب ہے، اس میں کمپوزٹ بینگ ہے۔ اور کمپوزٹ کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے انفرادی اجزاء کی محتاج ہے اپنے وجود کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے اگر اجزاء ایک خاص آرڈر میں اور ایک ساتھ ہوں تبھی اس کا وجود برقرار رہتا ہے، ورنہ اس کا وجود برقرار نہیں رہتا۔ تو وہ محتاج ہے، ٹھیک ہے، نیاز مند ہے۔
یا کنٹینجنٹ ہے دوسرے الفاظ میں، تو اس کو بھی احتیاج ہے، اس کو بھی افتقار ہے، یعنی اس کے مرکب ہونے کی وجہ سے کائنات کو. تو ایک بات آ گئی کاز اینڈ افیکٹ، ٹھیک ہے. دوسری بات آ گئی اس کی نیاز مندی، اس کی احتیاج کائنات کا، یعنی کہ اس کا مرکب ہونے کی وجہ سے. دوسری طرح ایک اور طرح بھی مرکب ہے کائنات، صرف ایٹمز، اربوں ایٹمز ہونے کی وجہ سے مرکب نہیں ہے. ایک اور وجہ اس کے مرکب ہونے کی یہ ہے کہ اس میں وجود اور ذات یا ماہیت، یعنی ایگزسٹنس اور ایسنس، ٹھیک ہے. وجود اور ذات، یا وجود اور ذات اور ماہیت ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایسنس بولتے ہیں جس کو. تو وجود پہ ہم سمجھتے ہیں کسی چیز کا، یعنی کہ اس کا موجود ہونا، اس کا وجود ہے. اس کی ذات وہ ہے جو اس کا آئیڈیا آپ اس میں سے ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں اس چیز کا. جیسے اگر یہ میں نے مثال رفع بھائی کو بھی دی تھی، درخت ہے، آپ نے کوئی درخت دیکھ لیا، اب آپ کے ذہن میں ایک درخت آ جائے گا، اس کی شاخیں ہیں، سبز ہے وہ، ٹھیک ہے، پتے بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ایک ایسنس جو ہے نا آپ کے ذہن میں، اس کی ایک آپ نے ڈرائیو کر لی، آپ نے اس کی ایسنس کو سیپریٹ کر لیا اس کی ایگزسٹنس سے، ٹھیک ہے. کوئی بھی درخت ہے، آپ اس کی، یا کوئی بھی کائنات میں چیز ہے، بلکہ خود کائنات، آپ اس کی ایسنس اور آپ اس کی ایگزسٹنس کو سیپریٹ کر سکتے ہیں، جدا کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسنس اور ایگزسٹنس کی مرکب ہے کائنات. تبھی آپ ان دونوں میں تفریق پیدا کر سکتے ہیں اس میں، کائنات میں. تو یہاں بھی مرکب ہوگی تو اپنی اجزاء کی محتاج ہے. اجزاء کی محتاج ہے تو وہ ممکن الوجود ہے، واجب الوجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ کائنات میں ایک اور چیز ہے جس کو بولتے ہیں، یہ ملا صدرہ کا فلسفے میں تھوڑا سا آ رہے ہیں، وہ اس کو بولتے ہیں حرکت جوہریہ، یعنی سبسٹینشیل موشن. کہ ایک چیز جو ہے وہ پوٹینشیلٹی سے ایکچویلٹی میں جا رہی ہے. ہر چیز کائنات میں پوٹینشیل سے ایکچوئل میں جا رہی ہے، اور کبھی بھی فلی ایکچوئلائز وہ نہیں ہوتی. میں یہ میرے سامنے کرسی پڑی ہے ابھی لکڑی کی، پہلے، اس سے پہلے جب یہ درخت تھی، اس میں پوٹینشیل تھا کہ یہ ٹیبل بن جاتی، یہ جو ہے شیلف بن جاتی، یہ کرسی بن جاتی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. کچھ بھی ووڈ کا اس سے بن جاتا، لیکن پھر یہ کرسی بنی کیوں؟ کیونکہ علت اس کے پیچھے کچھ خاص تھی جس نے اسے ڈٹرمن کیا. اس کا کرسی بننا واجب نہیں تھا، ٹھیک ہے، ممکن تھا، امکان تھا کہ ایک سے دوسری شکل میں آئے. اور ابھی اس شکل میں کچھ عرصے بعد اگر اس کو کوئی جلا دے، اس نے راکھ بن جانا، ایک اور شکل اختیار کرنی ہے. اس کے بعد اس نے پھر کسی اور، اگر زمین کے اندر چلا جائے، کچھ اور ہو جائے اس کے ساتھ، تو اس نے ایک اور شکل اختیار کرنی ہے، اور یہی ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے. اس نے مختلف اشکال اختیار کرتے رہنا ہے. تو یہ امکان اس میں ہے جس میں بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تغیر آتا رہتا ہے اس میں. اس کو حرکت جوہری، اس میں ابھی بھی اس میں پوٹینشیل ہے اس کرسی میں لکڑی کی کہ یہ راکھ بن جائے، ٹھیک ہے. اس میں ابھی بھی پوٹینشیلٹی باقی ہے، اور اسی سلسلے سے جاری رہتی ہے. ایکچوئلائز ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ایکچوئلائز ہوتی رہتی ہے کیونکہ وہ واجب نہیں ہے، ظاہر ہے. تو اس میں تغیر آتا رہے گا، تبدیلی آتی رہے گی، ٹھیک ہے. تو اب کائنات میں آپ دیکھتے ہیں کہ علت اور معلول کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ مرکب بھی ہے وہ دو طرح سے. ایک وجود اور ماہیت کا مرکب ہے، ایگزسٹنس اور ایسنس کا، اور ایک وہ مختلف اربوں ایٹمز کی مرکب ہے کائنات، ٹھیک ہے. اسی طرح سے کائنات جو ہے وہ ایکچویلٹی کی طرف بھی جاتی جا رہی ہے، لیکن ایکچوئلائز نہیں ہو رہی. تو یہ سب ہمیں بتاتا ہے کائنات ممکن الوجود ہے، ایک واجب الوجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ایک تو اس میں احتیاجی ہے، محتاجی ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں تغیر ہے، ایکچوئلائز ہوتی جا رہی ہے. اور اس میں جو علت اور معلول کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، وہ بھی اس کی احتیاجی کی دلیل ہے. اب کوئی سب سے پہلا اعتراض کوئی یہ کر سکتا ہے کہ بھائی، جو کرتے بھی ہیں ملحد، کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، کائنات جو ہے وہ، یونیورس جو ہے وہ تو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ کنٹینجنٹ ہے، لیکن کاسموس جو ہے وہ نیسیسری ہے. تو یہ خود ایک مغالطہ ہے. سب سے پہلے وہ اس لیے کیونکہ کاسموس جو ہے، اگر آپ کاسموس کا ڈیفینیشن یعنی سارا کچھ جو بھی ایگزسٹنس ہے، ہم تو ویسے ڈیفائن ہی، یعنی یونیورس کو ساری جو مادی عالم ہے، جتنی بھی مادی اشیاء ہیں، وہ سب یونیورس سمجھی جا سکتی ہیں. لیکن اگر مان لیتے ہیں چلے کاسموس ہے، اس کا ایک حصہ یونیورس ہے، تو حصہ آ گیا، خود ہی آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا کہ مرکب ہے. مرکب ہے، آپ دو الگ چیزیں اس کی ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ مرکب، وہی بات آ گئی کہ وہ بھی انہیں اجزاء کا مرکب ہے. اسی طرح اجزاء کا مرکب ہے، وجود اور ماہیت کا مرکب ہے، وغیرہ وغیرہ. تفریق آپ کر سکتے ہیں اس کے مختلف اجزاء میں، پارٹس میں. تو کمپوزٹ ہو گیا تو محتاج ہو گیا.
ٹھیک ہے، محتاج ہو گیا تو وہ بھی واجب نہیں ہو سکتا، وہ بھی ظاہر ہے اس میں بھی تغیر آتا جا رہا ہے، چاہے اس کے کچھ حصے میں بھی تغیر آ رہا ہے تو وہی قاعدہ اپلائی ہوتا ہے اس پہ بھی. ٹھیک ہے، تو پھر سوال آپ کو کرنا پڑے گا کہ یہ جو کاسموس ہے یہ بھی اگر ممکن ہے، یہ بھی احتیاج رکھتا ہے، تو پھر یہ اس کا کاز کیا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یا تو یہ ہے کہ اس کا کوئی یعنی ایک لامتناہی سلسلہ ہے، یعنی کہ جس کو آپ بولتے ہیں کہ یعنی انفینٹ ریگریشن جس کو آپ کہہ لیں، ایک لامتناہی سلسلہ ہے کاز اینڈ افیکٹ کا جو چلتا جا رہا ہے، یا یہ کہ کہیں پہ آ کے وہ رکتا ہے سلسلہ. ٹھیک ہے، کاز اینڈ افیکٹ کا. تو پھر سب سے پہلے نہیں، اس سے پہلے بھی معذرت ایک اور سوال آتا ہے کہ اس کا جو کاز ہے کائنات کا، یہ مادی ہے یا غیر مادی ہے؟ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ کائنات کا کاز بھی مادی ہے، تو دراصل ہم کہہ رہے ہیں کہ مادے نے ہی مادے کو وجود دیا ہے، کیونکہ جب ہم نے کہا کائنات تو ہم نے سارے ظاہر مادی عالم کو ہم نے انکلوڈ کر لیا، یعنی مٹیریل ریلم جو ہے وہ آ گیا. اگر ہم کہہ رہے ہیں اس کا بھی کاز مٹیریل ہے تو اس کا مطلب ہے پہلے ہی مٹیریل تھا، اس نے مٹیریل کو ہی وجود دیا جو کہ محال ہے. ٹھیک ہے، وہی یعنی کہ کچھ جو بنیادی عقلی جو قواعد ہیں نا وہ ہر جگہ اپلائی ہوں گے. تو وہ محال ہے، کیونکہ ایک ہی چیز اپنے آپ کو وجود دینے کے لیے اس کا پہلے موجود ہونا ضروری ہے، جو کہ محال ہے. معدوم اور موجود ایک ہی وقت پہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ایگزسٹنٹ اور نان ایگزسٹنٹ. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو کائنات کا جو کاز ہے وہ غیر مادی ہے، وہ مادہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو غیر مادی ہونا ضروری ہے اس کے کاز کا، کیونکہ مادی آپ مان نہیں سکتے، اس میں وہی مسائل پھر آئیں گے. اب جو سلسلہ ہے اس کا یا تو لامتناہی ہے یا پھر متناہی ہے، فائنائٹ ہے یا انفینٹ ہے، انفینٹ ریگریس ہے اس میں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ مانتے ہیں کہ اس میں انفینٹ ریگریس ہے تو اس میں پھر وہی مسئلہ آتا ہے کہ وہ جو انفینٹ ریگریس آپ مان رہے ہیں نا، اس میں آپ مان رہے ہیں کہ مختلف اجزاء ہیں جس کا وہ مرکب ہے. ٹھیک ہے، وہ جو کاز اینڈ افیکٹ کا سلسلہ ایک چل رہا ہے وہ بھی تو مختلف کاز اینڈ افیکٹس کا مرکب ہے نا، تو وہ بھی اپنے اجزاء کا محتاج ہے مرکب ہونے کی وجہ سے. اسی کو بھی کسی واجب وجود کی ضرورت ہے، وہ خود بھی ممکن ہے، وہ کاز اینڈ افیکٹ کا انفینٹ سلسلہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی ضرورت ہے کسی واجب وجود کی جو اس کے وجود کو برقرار رکھے. آپ اس طرح سمجھ لیں کہ مختلف ڈومینو کے سلیبز ہیں جو ٹلٹڈ ہیں، لیکن ایک سلیب کو تو کھڑا ہونا پڑے گا نا اگر باقی سب کو برقرار رہنا ہے، ورنہ تو سارے گر جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک سپورٹ کے طور پہ بیڈ راک کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی آپ کو واجب وجود کی ضرورت رہے گی کیونکہ وہ مرکب ہے اولاً. دوسرا یہ کہ اگر کوئی کہے کہ سرکولر کازیلٹی ہے تو اس میں بھی ظاہر ہے پھر وہی مسئلہ آتا ہے، اے کاز بی، بی کاز سی، سی کاز ڈے. تو اس سی کا بیک وقت موجود ہونا نہ موجود ہونا لازم آ جاتا ہے، اور وہی پھر مسئلہ ادھر بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ سرکولر کازیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اپنے آپ کو وجود دے رہی ہے کوئی چیز، ظاہر ہے اس کا موجود ہونا ضروری ہے اپنے آپ کو وجود دینے کے لیے، پہلے ہی موجود ہے تو وجود کس کو دے رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی پھر وہی مسئلہ آتا ہے. تو پھر آپ کو بالآخر یہ ماننا پڑے گا کہ کہیں پہ آ کے سلسلہ منتہی ہوتا ہے، کہیں پہ سلسلہ آ کے رکتا ہے، اور وہ جو وجود ہے وہ ایسا ہے جس کے پیچھے کوئی علت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے علت ہے پھر وہی سوال اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اور وہی پھر امکان کا پھر سوال دوبارہ سے آ جاتا ہے. اور وہ جو یہ جو ایک علت ہوگی یا ایک جو وجود ہوگا جس پہ سارا کچھ جس کی وجہ سے سارا کچھ برقرار ہے، یہ اس کا واجب ہونا ضروری ہے، کوئی نہ کوئی چیز واجب ہونا ضروری ہے اس کا. ٹھیک ہے، جس سے باقی سارے ممکنات وجود رکھ رہے ہیں. اب یہ ایک واجب وجود پہ ہم آ گئے تو پھر سوال آتا ہے کہ اس کا مطلب کیا، اس کی صفات کیا ہیں. مطلب ملحد کوئی پوچھے گا کہ بھائی یہ آپ کا خدا کیسے، آپ کو کیسے پتہ یہ وہی خدا ہے جو آپ مان رہے ہو، کیا پتہ ہے کوئی ڈیسٹک خدا ہو، کیا پتہ مجھے یہ بھی مطلب کیا پتہ ہے کوئی بلیک ہول ہو، کیا پتہ کوئی اس طرح کے بھی لوگ سوال کرتے ہیں. بلیک ہول تو خیر ہو نہیں سکتا، وہی پھر مادی کی بات آ جاتی ہے. ہاں زوس ہو، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے، تھور ہو. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم نے تو جب غیر مادی کہہ دیا تو کوئی مادی خدا تو ہو نہیں سکتا. سب سے پہلی بات تو اس کی نفی ہو گئی، کیونکہ وہی پھر مرکب ہو جائے گا، ترکیب اس میں آ جائے گی اور سارا کچھ وہ مسائل دوبارہ سے
جنم لیں گے. تو اس کا غیر مادی ہونا پہلے تو لازم ہے, اس کا واجب ہونا لازم ہے, اس کا ازلی ہونا لازم ہے, ابدی ہونا لازم ہے, ٹھیک ہے, کہ ہمیشہ سے ہے. ظاہر سی بات ہے اگر وہ وجود میں آ رہا ہے کسی نہ کسی وقت میں, پہلی بات تو یہ کہ وہ وقت میں محدود ہے, تب یہ وجود میں آ رہا ہے کسی وقت سے. اور اگر وہ آ رہا ہے تو اس سے پہلے کیا تھا, اور پھر اس کو کس نے وجود دیا وغیرہ وغیرہ. اور اگر وجود میں آ رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی کوئی کاز ہے, کوئی کاز ہے تو ویسے ہی ممکن ہے, واجب نہیں ہے. ہم واجب کی بات کر رہے ہیں ابھی, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو وجود ہے اس کی جو صفات ہیں, اس کی صفات میں سے, اچھا ابھی ابن سینا کا جو یہاں پہ ہے نا, وہ اس کے نزدیک وجود اور خیر جو ہے نا وہ ایک ہی چیز ہے. یہ میں کلیریفائی کر دوں کہ کوئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اچھائی برائی کیا ہے, کیسے تفریق ہو کہ اچھائی اچھی چیز کیا ہے, بری چیز کیا ہے, یعنی سارا آربیٹری ہے, سارا آپ کے یعنی سوشل کانسٹرکٹ ہے وغیرہ وغیرہ. تو ابن سینا کے نزدیک خدا جو واجب وجود ہے نا, وہ وجود محض ہے, یعنی ایبسلوٹ ایگزسٹنس ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ خیر محض ہے, کیونکہ وجود سینونیمس ہے خیر سے, اچھائی سے, گڈنس سے, ٹھیک ہے. تو وہ ایبسلوٹ گڈنس بھی ہے. اب یہ ایک جیسے جیسے, چھوٹا سا سوال ہے, جی جی, یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ مطلب اس کو آپ پروف کیسے کریں گے؟ تو ایک ایکزیوم دے دیا آپ نے. نہیں, اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ جتنی بھی آپ خیر دیکھتے ہیں اس کا اوریجن ایک ہی اس سے ہے, پوائنٹ سے ہے. وہ ایک چشمہ ہے جہاں سے سارا خیر پھوٹ رہا ہے, تو وہی اس کا سورس ہے بنیادی. سمجھ آئی آپ کو بات یا مزید؟ ٹھیک ہے. تو ابن سینا کے نزدیک یہ مسئلہ, اور یہ اکثر اسلامی فلاسفہ یہی مانتے ہیں. ملا صدرہ کو بھی آپ دیکھ لیں, آپ علامہ طباطبائی کو دیکھ لیں وغیرہ وغیرہ, کہ وجود محض یعنی خیر محض خدا ہے. اس سے سارا پھر اب جیسے جیسے آپ اس سے دور آتے ہیں خدا سے, ان ٹرمز آف کاز اینڈ افیکٹ کا چینج, یعنی زمان مکان کی دوری کی بات نہیں کر رہا جیسے میں آپ سے دور ہوں, یہ کاز اینڈ افیکٹ کی دوری, آپ اس سے دور آتے ہیں ویسے ویسے وہ چیز, اس چیز میں وجودی ضعف آتا رہتا ہے, وہ چیز ایگزسٹینشلی ویک ہوتی جاتی ہے. اور چونکہ وہ ایگزسٹینشلی ویک ہے تو وہ اس میں ظرفیت, اس کی جو کیپیسٹی ہے خدا کی صفات کو ظاہر کرنے کی, اس کا مظہر بننے کی, وہ کم ہوتی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں پھر خیر کے بھی اسی پروپورشنیٹلی, یعنی اس کا کوٹا کہہ لیں, یا اس کے اندر وہ جذب اتنا کرے گی, ابزارب اتنا کرے گی خدا کی صفات کو, وہ والا وجود, کیونکہ وہ وجودی طور پر جتنا دور ہو رہا ہے اتنا ہی اس میں کمی آ رہی ہے. تو جتنے بھی عوالم ہیں, جتنے بھی جہاں ہیں, ان سب کے بعد سب سے جو آخری اس علت اور معلول کے سلسلے میں سب سے آخری جہاں ہے وہ مادی جہاں ہے, عالم, مادی عالم ہے. تبھی یہاں پہ سب سے زیادہ خیر کا فقدان, آپ کہہ لیں جیسے خیر کے فقدان کو آپ شر کا نام لینا, یہ نان ایگزسٹنس از اکول ٹو ایول, ٹھیک ہے, کیونکہ ایول کوئی وجود نہیں رکھتا بذات خود. اور یہ میں یعنی کہ ایبسولوٹ ایول کی بات کر رہا ہوں, میں ریلیٹیو ایول کی بات نہیں کر رہا, جیسے سبجیکٹیو ایول جس کو آپ کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کا نام دے دیں, ٹھیک ہے. ایبسولوٹ ایول ایگزسٹ نہیں کرتا فلسفی اعتبار سے, جتنے بھی فلاسفہ ہیں ان کے لیے, وہ پرائیویشن تھیوری جس کو آپ کہتے ہیں, تو وہی ہے, ٹھیک ہے. تو وجودی ضعف جو ہے ان چیزوں میں آتا رہتا ہے, جس کی وجہ سے ان میں بالآخر مادی عالم آتا ہے جہاں پہ خیر کی سب سے زیادہ کمی ہے, کیونکہ اس میں ظرفیت سب سے کم ہے خیر کو جذب کرنے کی, ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے پھر ظاہر نان ایگزسٹنس ہے, اس کی وجہ سے شر جنم لیتا ہے اپنی جگہ, اور وہ بھی ایبسولوٹ ایول نہیں, ظاہر ہے ریلیٹیو ایول جنم لیتا ہے وہاں پہ, یا یہاں پہ مجھے کہنا چاہیے. تو ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جب ہر چیز خدا کی, جیسے وہ ایک چشمہ پھوٹ رہا ہے, اس میں سے ہر چیز فلو کر رہی ہے, چیز ہر چیز اس میں سے کچھ حصہ لے رہی ہے کچھ مقدار میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وجود میں مختلف چیزیں ہیں جو موجود ہیں, جن میں علم ہے, عقل ہے, شعور ہے وغیرہ وغیرہ, ارادہ ہے, یہ ساری چیزیں وجود رکھتی ہیں, کوئی ان کے وجود کا منکر نہیں ہے. اب ان سب کے وجود کا منبع کیا ہے, ان سب کے وجود کا چشمہ, سر چشمہ کیا ہے جہاں سے یہ نکل رہی ہیں, تو وہ پھر واپس جاتی ہے بات واجب الوجود سے, جہاں سے چیزیں پھوٹ رہی ہیں ساری, جہاں سے چیزیں نکل رہی ہیں, اس کی وجہ سے یہ صفات جو ہیں یہ ان کا وجود ہے, ورنہ ان کا وجود ہی نہ ہوتا. اگر واجب الوجود یعنی نہ ہوتا, یا اس میں یہ چیزیں نہ ہوتی, تو یہ چیزیں وجود ہی نہ رکھتی, ٹھیک ہے. تو اس لیے واجب الوجود کے لیے بھی علم, عقل, شعور
وغیرہ وغیرہ، ارادہ، ان سب چیزوں کا ہونا لازم ہے. تو اب کوئی سوال کرے گا کہ بھائی پھر برائی جو ہے وہ بھی تو وجود رکھتی ہے، مثلا کوئی پرابلم ایول کو اٹھا لے، مسئلہ شر جس کو آپ کہہ لیں، تو پھر ظاہر ہے پہلے اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں کہ برائی بذات خود تو وجود نہیں رکھتی، وہ صرف خیر کا عدم ہے، خیر کا نہ ہونا ہے. لیکن مثلا وہ ان کا جو اشارہ ہوتا ہے وہ ہوتا بھی ریلیٹیو ایول کی طرف ہے کہ بھائی ریلیٹیو ایول ہے اس لیے برائی ہے. تو فلاسفہ کہتے ہیں کہ بھائی شیطان بھی خیر محض سوری شر محض یا شر نہیں ہے. شر محض ہوتا تو وہ نان ایگزسٹنس ہوتا ہے، ایبسولوٹ نان ایگزسٹنس. شر یعنی نان ایگزسٹنس، تو ایبسولوٹ نان ایگزسٹنس ہوتا، ویسے ہی نہ ہوتا. شیطان بھی اپنے وجودی اعتبار سے وہ بھی خیر ہے، اور جو کیونکہ وجود ہے، وجود از اکول ٹو خیر، ٹھیک ہے، چاہے وہ اب ظاہر ہے ذوف ہے تو لیکن پھر بھی خیر تو ہے. یا جیسے کوئی اگر قتل کر رہا ہے تو وجودی طور پر ایک خیر نے وجود لیا ہے، لیکن وہ ریلیٹیولی اس میں ایتھیکل جو ایول ہے، ایتھیکل ایول اور ایگزسٹینشیل ایول دو الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، لوگ اس کو کنفیوز کر جاتے ہیں ان دو کو، یہ دو الگ چیزیں ہیں. ایگزسٹینشیل ایول نان ایگزسٹنٹ ہے، لیکن ایتھیکل ایول جو ہے اخلاقی برائی وہ الگ چیز ہے، وہ وجود رکھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات تو ظاہر ہے پھر یہ آ گئی کہ خدا میں یہ ساری صفات ہیں، علم، قدرت، عقل وغیرہ وغیرہ، جو بھی چیزیں وجود میں موجود ہیں، آنٹولوجیکلی ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ خدا میں ہے. اب شر نہیں ایگزسٹ کر سکتا. اس کی ایک وجہ میں نے آپ کو دے دی، ایک اور وجہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ اب جو واجب الوجود ہے اس میں 3 امکانات ہیں. یا تو وہ خیر مطلق ہے یا خیر محض ہے، ایبسولوٹ گڈ ہے، یا وہ شر محض ہے، ایبسولوٹ ایول ہے، یا وہ خیر اور شر دونوں ہے. تو اب سب سے پہلے تیسری پاسبلٹی دیکھ لیتے ہیں، یا چلیں پہلی دوسری دیکھ لیتے ہیں کہ شر مطلق ہے، شر محض. اگر وہ شر محض ہوتا تو وہ ایگزسٹ ہی نہ کرتا، یعنی ہم نے ایبسولوٹ نان ایگزسٹنس سے کہہ دیا، ویسے ہی وجود ہی نہ رکھتا. ٹھیک ہے، تو یہ نکل گئی بات. رہ گئے خیر محض ہے یا پھر خیر اور شر کا مرکب ہے. اب اگر ہم نے مرکب کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اجزاء آ گئے، مختلف اجزاء پر مشتمل ہے، اور وہ پھر محتاج ہو جاتا ہے. محتاج ہو گیا اجزاء پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اپنے اجزاء کا، تو واجب الوجود نہیں رہتا، وہ ممکن الوجود ہو جاتا ہے، اور مرکب پھر یہ بھی نکل گیا. تو آپ کے پاس تیسرا امکان یہی رہتا ہے کہ وہ خیر محض ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی بات. اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، مسئلہ شر کا. اب اس میں ایک اور سوال آتا ہے کہ بھائی خدا جو ہے وہ یا واجب الوجود جو ہے وہ ایک سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے، 2 کیوں نہیں ہو سکتے، 3 کیوں نہیں ہو سکتے، 100 کیوں نہیں ہو سکتے، 1000 کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہو ایک ہی واجب الوجود ہے؟ تو اس کا بھی ابن سینا نے اس کے مختلف استدلال ہیں. ابن سینا نے ایک استدلال اس میں یہ پیش کیا ہے آئیڈینٹی کا. اگر بالفرض ہم فرض کر لیتے ہیں اس وقت کہ 2 واجب الوجود ہیں، ایک نہیں ہے 2 ہیں، تو اب یا تو ان کی آئیڈینٹی ایک ہی جیسی ہے، یہ آئیڈینٹیکل ہیں ایک دوسرے کے، جس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں، 2 ہیں ہی نہیں، آئیڈینٹی ایک ہے تو ایک ہی ہیں، یا ان میں آئیڈینٹی کا فرق ہے. تو اب ان میں جو آئیڈینٹی کا فرق ہے تو کسی ایک چیز میں کچھ ایسی متمیز بات ہے جو اس کو الگ کر رہی ہے دوسرے سے. تو پہلے تو یہ کہ یہ ان میں جو تفریق ہے یہ معیار بن گئی ان کے الگ ہونے کا. اب اگر یہ معیار بن گئی تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایک میں ان میں سے کوئی چیز ہے جو زائد بر ذات ہے، جو وجود محض نہیں ہے، کوئی اضافی چیز ہے اس میں جو دوسرے میں نہیں ہے. اب وہ اضافی چیز ہے تو آپ اس میں تفریق کر سکتے ہیں اس کے اندر کہ یہ جو دوسرے والا ہے نا، یہ مرکب ہے مختلف 2 چیزوں کا، ایک اس میں یہ زائد چیز ہے دوسرے والے سے، اور ایک بالکل ویسی چیز ہے باقی دوسرے میں. تو وہ مرکب ہو گیا. پھر وہی بات آ گئی کہ ایک ممکن ہے، یا یہ کہ ان دونوں میں جو تفریق ہے وہ پھر معیار بن گئی، تو دونوں ہی ممکن ہو گئے، دونوں کو ہی کسی واجب کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جو یعنی کہ بالآخر پھر واجب وجود ہوگا جس پہ دونوں منحصر ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آئیڈینٹی کا استدلال ہے ابن سینا کا. اس لیے یہ دونوں 2 نہیں ہو سکتے، ایک ہی واجب الوجود ہو سکتا ہے آئیڈینٹی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی حل ہو گیا مسئلہ. ایک اس کی صفات کا ہو گیا، ایک اس کے وجود کا ہو گیا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی پنک ایلیفنٹ کی نہیں ہو سکتا. تو بھائی آپ نے پنک ایلیفنٹ کہہ دیا، آپ نے اسے پہلے تو آپ نے اسے مادی صفات دے دی،
جس کی وجہ سے آپ نے اسے ویسے ہی مرکب بنا دیا، جس کی وجہ سے وہی مسائل آ گئے. اب کوئی کہتا ہے کہ بھائی وہ ایک غیر مادی پنک ایلیفینٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ پھر اس کو وہی خدا بناتے ہیں بس نام. اب آپ اسے واجب الوجود کی بجائے آپ اسے ڈائناسور کا نام دے دیں، آپ اسے کوئی بھی نام دے دیں. فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سفرنگ لازمی چیز ہے، مادی عالم ہے، اٹ کین ناٹ گیٹ اینی بیٹر. اس کا ہے جتنا اس میں خیر ہے اتنا ہی آ سکتا ہے. اٹ کین ناٹ بی امپروو. آپ اسے خیر محض نہیں بنا سکتے جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں. مطلب آپ سے مراد ہم اسے بہتر، ہم اسے خیر محض یا خیر خیر کا مظہر نہیں بنا سکتے مطلق، کیونکہ وہ مادی عالم ہے. مادی عالم ہے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس میں سفرنگ ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خدا سے اتنا وجودی طور پر دور ہو گیا ہے کہ اس میں وجودی ضعف اتنا پیدا ہو گیا کہ اس میں سفرنگ ہونی ہی ہونی ہے، اور کوئی اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے. پھر سوال یہ بھی آتا ہے کہ بھائی خدا کی ذات کو جانا جا سکتا ہے، اس کی ایسنس کو. تو وہی پھر جو میں پہلے آپ سے شروع میں بھی کہا تھا کہ خدا جیسے کہ ہر چیز وجود اور ذات یا وجود اور ماہیت، ایسنس اور ایگزسٹنس کی مرکب ہے، لیکن جو واجب الوجود ہے وہ وجود اور ماہیت کا مرکب نہیں ہے. اگر مرکب ہے تو وہی پھر بات آ گئی نا، وہ واجب نہیں رہا، ممکن ہو گیا. آپ نے اس کی ایسنس کو تفریق جدا کر لیا اس کی ایگزسٹنس سے، تو مرکب ہو گیا. مرکب ہو گیا اجزاء کا محتاج ہے، اجزاء کا محتاج ہے، وہی پھر ممکن وجود ہے. تو خدا کا وجود ہی اس کی ذات ہے، اس کی ماہیت ہے، اس کی ذات ہی اس کا وجود ہے. یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ اگر دو الگ چیزیں ہوں گی وہ مرکب کی بات آ جائے گی. اور یہ ایک ہی چیز ہے، اس لیے یہ ان نویبل ہے. اس کی ایسنس ان نویبل ہے، کیونکہ اس کی آپ ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے اس کی ایسنس کو اس کے وجود سے. ان نٹشل میں نے آپ کو پیش کیا ہے، ظاہر ہے اس سے کئی زیادہ کمپلیکس ہے، میں نے بہت سمپل کر کے پیش کیا.